تم چلی جاؤ، اینی ہے میرے پاس۔ گلاب کے پھول کو دیکھتا وہ بولا تھا۔ نشال اس سے پرانی باتیں کرتی اس کا موڈ فریش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ افنان بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر اینی واپس مڑ گئی۔ افنان دوا کھا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جانتا تھا اینی ہوگی۔ روز رات کو وہ اسی وقت روم میں داخل ہوتی تھی۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو اینی لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھنے لگی، پھر افنان کو جگہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ اینی نے اسے مسلسل اپنی جانب دیکھتے پایا تو سوال کیا، کچھ پوچھنا ہے تم سے؟ افنان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جی پوچھیں۔ اینی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں سب جاننا چاہتا ہوں، یہ بھی کہ تم اپنے ڈیڈ سے ناراض کیوں ہو؟ افنان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اینی نے ایک نظر اسے دیکھا، میرے بارے میں جاننا ہے آپ کو؟ ہاں، موم نے کہا تھا تم سے خود پوچھ لوں۔ افنان نے کہا۔ اینی مسکرائی۔ ویسے شادی سے پہلے جانا جاتا ہے لڑکی کے بارے میں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ اب جان لیں۔ میرے ڈیڈ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے باس نے ان کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دی۔ انہوں نے ڈیڈ کو نیو یارک سیٹل کروایا۔ شادی کے 2 سال بعد میں پیدا ہوئی۔ سب اچھا جا رہا تھا، ایک ہیپی فیملی تھی ہماری۔ ماما بھی جاب کرتی تھیں اور ڈیڈ بھی۔ میں ہائی اسکول میں تھی جب ماما آفس سے واپس آتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئیں۔ اینی کے چہرے پر تکلیف کے آثار افنان نے نوٹ کیے تھے۔ ماما کے جانے کے بعد ڈیڈ بہت بدل گئے۔ انہوں نے مجھ پر دھیان دینا کم کر دیا تھا۔ 1 مہینے بعد وہ شازیہ آنٹی کو لے آئے۔ ڈیڈ کہتے تھے، یہ میری ماما ہے، مجھے ان کی ہر بات ماننی ہے۔ میں ان کی ہر بات مانتی تھی، کبھی کسی بات سے انکار نہیں کیا، مگر وہ روز ڈیڈ کو میری شکایت لگاتیں اور ڈیڈ مجھے ڈانٹتے تھے۔ ایک بار ہاتھ بھی اٹھایا انہوں نے اور میری پاکٹ منی بند کر دی۔ ہائی اسکول میں میرے ساتھ جان پڑھتا تھا، اس کی مدد سے میں نے پارٹ ٹائم جاب اسٹارٹ کر لی۔ اس کی ماما مسلم تھیں، میں انہیں سبین ماما بلاتی تھی۔ میری زندگی میں ان لوگوں کا ساتھ ہی خوشی رکھتا تھا۔ ڈیڈ نے تو مجھ سے منہ پھیر لیا، جیسے میں تو ان کی اولاد ہی نہیں ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی رومان، وہ بھی مجھے سوتیلا ہی سمجھتا تھا۔ پھر میں نے سب کو اگنور کرنا سیکھ لیا۔ مجھے اپنا مستقبل سنوارنا تھا۔ جان اور میں نے مل کر کام شروع کیا۔ ہم لوگوں نے فری لانسنگ میں کام شروع کیا۔ ہماری ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی۔ وہیں میری اور جان کی دوستی شازیہ ماما کو کھٹکنے لگی۔ جان اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے بہن کہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ مسجد گئی۔ شازیہ ماما نے ہمیں دیکھ لیا۔ انہوں نے سبین ماما اور ڈیڈ کو کہا کہ ہم نکاح کرنے مسجد آئے ہیں۔ ڈیڈ مجھے فوراً وہاں سے لے آئے۔ اس دن انہوں نے میرے اپنے ڈیڈ نے مجھے بد کردار کہا، پھر مجھے پاکستان بھجوا دیا گیا۔ بنا میری کوئی بات سنے انہوں نے تو میری شادی میں بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ میں اچھی بیٹی نہیں بن سکی، کم از کم اچھی بیوی بن کر دکھاؤں۔ سبین ماما مجھ سے بات نہیں کر رہی تھیں، لیکن انہوں نے میرے کردار پر الزام بھی نہیں لگایا تھا۔ سب جاننے کے بعد وہ بہت روئی، مجھ سے ملنا چاہتی تھی مگر مل نہ پائیں۔ میری شادی سے پہلے وہ بھی فوت ہو گئیں۔ جان نے اپنا نام میرے کہنے پر ابراہیم رکھا تھا۔ میں ابھی بھی اس کے ساتھ مل کر کام کرتی ہوں۔ ڈیڈ سچ جان چکے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنی محرومیوں کو بھلا سکوں۔ اپنی زندگی کے 10 سال میں نے ان کی لاپرواہی کو برداشت کیا ہے۔ اینی کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ افنان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا۔ سب جاننے کے بعد افنان اینی کے لیے دکھی تھا۔ نشال کو بھی وہ سب بتا چکا تھا۔ اینی کی روٹین وہی تھی، بس اپنا جو کام وہ اس کے سونے کے بعد کرتی تھی اب اس کے سامنے ہی کرنے لگی تھی۔ افنان نوٹ کرتا تھا، وہ بزنس وومن کی طرح کی بات کرتی تھی۔ ابراہیم کے ساتھ اس سے بات چیت سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت پروفیشنل تھی۔ نشال واپس آ چکی تھی، دونوں مل کر اس کی چلنے کی پریکٹس کرواتی تھیں۔ وہ جلدی سے تیابی کی جانب آ رہا تھا۔ نشال اس کے ساتھ ہوتی تو وہ اینی کی کمی محسوس کرتا تھا۔ نشال بھی یہ بات جان چکی تھی، وہ فوراً اینی کو بھی وہیں بلا لیتی تھی۔ کچھ دنوں سے نشال پریشان تھی۔ اینی اس بات کو نوٹ کر رہی تھی۔ جیسے ہی نشال جانے لگی اس نے روکا اور اس کی پریشانی پوچھی۔ پہلے تو سب ٹھیک ہے کہہ کر ٹالتی رہی، مگر پھر اینی کے اصرار پر اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ڈیڈ اور موم کہہ رہے ہیں میں افنان کو چھوڑ دوں، عروسہ خالہ کے بیٹے سے شادی کر لوں۔ تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں کل آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں، تم انکل آنٹی کو بھی بلا لینا، میں ان سے بات کر لوں گی۔ اینی کی بات سن کر اسے تسلی ہوئی تھی۔ تم پہلی لڑکی ہو جو اپنی سوتن لانے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہو، نشال روتے روتے مسکرا کر بولی تھی۔ اینی بھی مسکرا دی۔ السلام علیکم انکل، کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ لوگ ایک پارک میں آئے تھے۔ ان کا ارادہ تھوڑی چہل قدمی کے بعد کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کا تھا۔ نشال
کی مدد نہیں آ سکی تھیں، صرف احتشام صاحب آئے تھے۔ نشال کو افنان کے پاس چھوڑ کر اینی احتشام صاحب کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئیں۔ افنان کی نظریں مسلسل اس پر تھیں جو احتشام صاحب کے ساتھ سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدلا، پھر خود پر قابو کرتی وہ مسکرائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اسے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ نشال چلو افنان کو تھوڑی واک کی پریکٹس کروا لیں۔ اینی کے مسکرا کر کہنے پر نشال نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے اس اٹھنے میں مدد دی۔ افنان نے اپنا بازو اینی کے کندھے کے گرد پھیلا لیا۔ نشال اس کا ہاتھ تھامے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اینی وہ ڈیڈ؟ نشال نے جھجکتے ہوئے پوچھنا چاہا۔ انکل کو بس ایک پریشانی تھی، وہ میں نے بتا دیا کہ پریشانی مستقبل میں نہیں ہوتی اور اب سب ٹھیک ہے۔ آئی ایم سوری اینی۔ نشال کے بعد افنان کے اچانک بولنے پر اینی کہکا لگا کر ہنسی۔ اسے ہنستے دیکھ کر نشال بھی ہنس پڑی، مگر افنان اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ افنان اینی آگے بڑھی اور اس کے کان کے قریب چہرہ لا کر بولی، کسی کو محبت میں اتنا آگے لا کر اس کی محبت میں کسی کو شریک کرنا دھوکہ کہلاتا ہے۔ افنان جان چکا تھا اس کے بدلتے جذبات سے، وہ آگاہ تھی لیکن نشال کو لے کر بھی سیریس تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ افنان مکمل صحتیاب ہو چکا تھا، بنا سہارے کے چلنے لگا تھا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس کی کمپنی نے اسے چھٹیاں دے دی تھیں۔ بہت کم وقت میں اس نے اپنے کام سے اپنی پہچان بنائی تھی۔ وہ ان کا بیسٹ امپلائی تھا جسے وہ نکال نہیں سکتے تھے۔ اینی روم میں داخل ہوئی تو وہ اپنا کوٹ پہن رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی کوٹ پہننے میں مدد کی، پھر اس کی ٹائی ٹھیک کر کر پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے بڑی امی کی طرف چھوڑ دیں گے؟ اینی کے پوچھنے پر اس نے خود کو ملامت کیا۔ شادی کے بعد وہ ایک بار بھی اپنے میکے نہیں گئی تھی۔ آ جاؤ میں چھوڑ دوں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اسے اس کے گھر چھوڑ آیا، پھر اپنے آفس چلا گیا۔ اینی اپنے ڈیڈ کی آواز پر اینی نے مڑ کر دیکھا۔ روم کے دروازے کے درمیان میں وہ کھڑے تھے۔ بڑی امی کے بلانے پر وہ آج آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ڈیڈ یہاں ہوں گے۔ ابراہیم سے وہ جان چکی تھی کہ وہ پاکستان میں ہے۔ وہ اٹھ کر آہستگی سے چلتی ان کے پاس آئی، ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ بھی رو رہے تھے۔ اپنے ڈیڈ کو معاف کر دو بیٹا، انہوں نے روتے ہوئے کہا تو اینی نے ان سے الگ ہو کر انہیں دیکھا، پھر ان کے آنسو صاف کیے۔ ڈیڈ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں، تھوڑا سا غصہ تھا مجھے، لیکن میں جانتی ہوں میرے ڈیڈ مجھ سے نفرت نہیں کریں گے۔ اس کی بات پر انہوں نے اسے پھر گلے لگا لیا۔ نصرت جہاں انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، افنان سے میں بات کروں گا، وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ نصرت جہاں کے ذریعے اسے سب معلوم ہونے پر وہ اینی کے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ نہیں ڈیڈ، افنان دوسری شادی میری مرضی سے کر رہے ہیں، لیکن بیٹا لیکن کچھ نہیں، شام کو مجھے واپس جانا ہے، تب تک آپ کو میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ وہ ڈاٹ سے کہتی ان کا بازو تھام کر اپنے ساتھ روم میں لے آئی۔ وہ ان سے رومان کے بارے میں بات کرنے لگی۔ آج افنان کا نکاح تھا نشال کے ساتھ۔ افنان مسلسل اینی کو ڈھونڈ رہا تھا، تبھی وہ اسے آتی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نشال کے پاس تھی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔